والی بال یا فٹ بال کی طرح اسے سمجھیں اس کھیل کو، پھر بھی یہ پتنگ اڑانا اور پتنگ پلانا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایک آدمی کبوتر اڑا رہا تھا اور کبوتر بازی کا گیم چل رہا تھا کبوتر اڑانے کا، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یتبع شیطانا، یہ پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے اور جس کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ اس حدیث کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام الرسوم میں لکھا ہے کہ پتنگ اڑانا اسی حدیث کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، کہ پتنگ کے پیچھے دوڑنا ناجائز اور حرام اس حدیث کی وجہ سے، اور پتنگ کی وجہ سے آدمی کی جان بھی جاتی ہے، خودکشی ہوتی ہے، اور پتنگ اڑاتے اڑاتے اگر کوئی شخص چھت سے گر کر مر گیا، کرنٹ کی وائر لگ کے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، تو جس طرح اپنے آپ کو جلا کر زہر کھا کر پھانسی لے کر مرنے کا خودکشی اور خود سوزی کا جو گناہ ہوتا ہے، وہی گناہ پتنگ کے پیچھے جان دینے کا ہوتا ہے، خودکشی کا، اور خودکشی حرام ہے، اور پتنگ کے پیچھے دوڑ کر جان دینا بھی حرام ہے۔ اور ہر سال کی 1995 سے لے کر 2019 تک کی رپورٹ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے کہ ہر سال کتنے لوگ پتنگ کے پیچھے لگنے کی وجہ سے مر گئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ 2019 جو ابھی ختم ہوا، جو 2018 جو ختم ہوا، اور 2019 میں جو یہ جنوری میں منائی گیا 2 دن پہلے، 300 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، 624 ایمرجنسی کیسز اس کے ہوئے ہیں، اور حیدرآباد کے 2-3 بندوں کے مرنے کی خبر ہم نے خود اخبار میں دیکھی، اور 45 لوگ چھت سے گر کے مرے ہیں، 40 لوگ ایکسیڈنٹ کی موت مرے ہیں پتنگ بازی کی وجہ سے، اور جو زخمی ہوئے وہ تو الگ ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا فلاں ہوا۔ ایسے موت کے کھیل کو آدمی کھیل کہہ رہا ہے، موت کے کھیل کو آدمی کھیل کہہ رہا ہے، اور اسے بڑی آسان خوبی سے منایا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے محلے میں خاص طور سے بیچنے والا مسلمان ہے، خریدنے والا مسلمان ہے، مسلمان آگے آگے غیر مسلموں سے آگے آگے بڑھ کے پتنگ اڑا رہے ہیں، اس کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، اس کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، ادھر ہو رہا ہے، چھت پتنگ لینے کے بہانے کرنٹ کی وائر لگ گئی، گر کے مر گیا، بچے کو بٹھا کے گاڑی پہ لے جا رہا ہے نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ، سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، پتنگ آئی، اس کی ڈور اس کے گلے سے لگی، گاڑی تیز جا رہی ہے، وہ ڈور کی تیزی سے گلا کٹ گیا اور خون نکلنے لگا، بچہ وہیں مر گیا۔ دسیوں کیسز پتنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں پتنگ اڑا کر بچوں کی جانیں جاتی ہیں، بڑوں کی بھی جانیں جاتی ہیں۔ پتنگ اڑانے میں ان پاگلوں کو مت دیکھو، سیاسی لیڈروں کو مت دیکھو، اور فلم انڈسٹری کے ان پاگل ہیروں کو مت دیکھو، وہ فلاں کے ساتھ پتنگ اڑا رہا ہے، وہ فلاں کے ساتھ ڈور کاٹ رہا ہے، وہ فلاں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ لوگ قابل اتباع نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان میں کوئی انسانیت ہوتی ہے، ورنہ ایسے جان لیوا کھیل کی اجازت دینا، جان لیوا کھیل کو گوارا کرنا، اس پر پابندی نہ لگنا کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہوگی۔ اگر پابندی نہ بھی لگائی جائے وہ ان کا مسئلہ ہے، اپنا سیاسی مسئلہ ہے، ان کے اختیار میں کرے نہ کرے، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے اپنے جان کی خود حفاظت کرنا۔ چھتوں پہ چڑھتے ہیں، چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ عورتیں کس حالت میں اللہ بہتر جانے بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، دوسری عورتوں پہ نظر بھی پڑ جاتی ہے، دوسروں کے پتنگ کو کاٹنے اور دوسروں کی ڈور کاٹنے کی فکر لگی رہتی ہے، مقابلہ لگا رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، ڈور کاٹنے والا اور جس کی ڈور کاٹی جا رہی ہے اس کی بھی نیت چونکہ یہ ہے کہ میں اس کی ڈور کاٹوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت میں لگے ہوئے ہیں، تو جیسے ایک دوسرے کی جان لینے کے چکر میں ہے تو وہ لوگ دونوں جہنمی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے کے چکر میں یہ لوگ بھی جہنمی ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی گنہگار ہوتے ہیں، جہنمی نہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس تہوار کو تہوار جانتے ہوئے پھر بھی ہندوانہ تہوار کو پسند کر کے کر رہے ہیں، ایک نوجوان کہنے لگا وہ پتنگ بازی تو وہ لوگ منگل کو کرتے ہیں، میں اتوار کے دن ہی کر لوں گا تو ان سے مشابہت نہیں ہوگی۔ غیر قوموں سے مشابہت بھی ناجائز ہے، کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے جیسے چلے گا وہ اسی میں سے ہوگا، اللہ کل قیامت کے دن اسی میں سے اٹھائیں گے۔ غیر مسلم اور گستاخ رسول کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن گستاخ رسول کی فہرستوں میں اٹھائیں گے۔
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہولی کے موقع پر ایک اللہ والے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک گدھے کو دیکھا. ہولی میں ہر کوئی ایک دوسرے پہ رنگ ڈال رہا ہے. اب گدھے کو راستے میں پڑے ہوئے دیکھا تو ان بزرگ نے پان کھایا ہوا تھا اور یہ کہہ کے کہ تجھ پر کسی نے رنگ نہیں ڈالا ہے، لے تو بھی ہولی منا لے، یہ کہہ کر انہوں نے پان اس پر تھوکا جس سے وہ گدھے کا کلر تھوڑا پان کی وجہ سے لال ہوا. جب اس بزرگ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ تم نے غیروں کی ہولی کی نقالی کی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہے. وہاں پر پکڑ اور عذاب اس وجہ سے ہوئی کہ تم نے دوسروں کی نقالی کی ہے. جب پتنگ بازی غیر مسلموں کا تہوار ہے اس میں نقل اتارنا یہ حرام اور تشبہ میں داخل ہے. اور نوجوان کہہ رہا کہ وہ منگل کے دن کرتے ہیں ہم پہلے کر لیں گے تو تشبہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوجا 6 بجے شروع ہوتی ہے آپ 4 بجے جا کے پوجا کر کے آ جائیں تو پھر یہ پوجا نہیں ہوگی. وہ 6 بجے گھنٹہ بجاتے ہیں آپ 4 بجے جا کے گھنٹہ بجا کے آ جائیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مطلب ہوا جو چیز غیر مسلموں کا تہوار ہے وہ تہوار ہے. ان سے نفرت کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان سے دشمنی کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے تہواروں کو اپنا کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے، پتنگ پہ لگایا جانے والا پیسہ حرام اور ناجائز ہے. جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں وہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اب ہم لوگوں کے کمانے کے حلال طریقے چھوڑ کر ان حرام طریقوں میں مسلمان بھی پتنگ لے کے بیٹھا رہتا ہے بیچنے کے لیے. اور کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہوگی جہاں پر ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں، ہماری مسلمان لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں. ایک ہفتہ 10 دن پہلے کی خبر، کرناٹک کے 400 مسلمان بیک وقت مرتد ہوئے. اسلام کو چھوڑا اور غیر مسلم بن گئے. وہ کیا وجہ تھی، کس وجہ، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مسلمان اسلام سے دور ہوتا کیوں جا رہا ہے؟ ہماری مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر کیوں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں؟ اور کئی غیر مسلم بھائیوں نے اور کئی عیسائیوں نے ایسے چرچ قائم کیے، ایسے دھرمشالائیں قائم کیے، ایسے اسکول قائم کیے جہاں پر ایسی بچیوں کی تربیت ہوگی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. یتیم لڑکیاں ہیں، یتیم لڑکے ہیں، بیوائیں ہیں، ان سب کے لیے ہم سہارا بنیں گے، ان کو پڑھائیں گے، انہیں ٹیلرنگ سکھائیں گے، انہیں جاب دلائیں گے، لیکن ساتھ میں ساتھ ان کو عیسائی بنائیں گے، ساتھ میں ساتھ ان کو غیر مسلم کی تعلیم اور گیتا وغیرہ پڑھا کر ان سے پوجا کرائیں گے. اس میں بلا تفریق مذہب مسلمانوں کے لڑکے لڑکیاں غیر مسلم اور بلا تفریق مذہب سب لوگوں کو وہاں پر لیتے ہیں، بچوں بچیوں عورتوں مردوں کو وہاں پر انتظام کیا جاتا ہے اور پھر مسلمان لڑکیوں کا ٹارگٹ بنا کر خاص طور سے غیر مسلموں سے شادی کی جاتی ہے. مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا نظم نہیں. جو یتیم خانے چل رہے ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ان یتیم خانوں میں سے کوئی اپنے کو اس یتیم خانے کے بچے کو کوئی گود لینے تیار نہیں ہے. وہاں یتیم خانے میں کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے تو اس سے نکاح کرنے تیار نہیں ہے. بھاری بھاری گھرانے چاہیے، اعلیٰ خاندان کے لوگ چاہیے. اگر کسی کی مدد کرنا ہو، کسی یتیم بچی کا سہارا بنے، اس سے شادی کرے، کسی بیوہ کا سہارا بنے، اس کا رخ کرنے کا تو کسی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہاں لڑکی تلاش کرنے جائیں. اور وہ دشمن طاقتیں ٹارگٹ بنا کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. ایسی ہزاروں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ گئی. 3 سال کے عرصے میں 2014 سے 2019 تک 3-4 سال کے عرصے میں 5000 مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ گئی ہیں. اور مسلمان پتنگ اڑانے میں لگا ہے. اسلام کے بہانے اسے مارا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی کے بہانے اسے قتل کیا جا رہا ہے. اور مسلمان پھر بھی مدہوش ہے، پھر بھی غفلت کی نیند لیے ہوئے ہیں. تو بزرگوں جاگو. غیر مسلم بھائی ہر کوئی خراب نہیں ہے، اس میں بھی بہت سے اچھے ہیں، بلکہ اکثر اچھے ہیں. جو اس میں سے تشدد پسند ہے ویسے مسلمانوں میں بعض خراب ہیں. کیسے وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، کیسے غیر مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. کتنے رپورٹس ایسے ہوئی ہیں جو مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جانے کے ہوئے ہیں. اس کے اسباب کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا، اس کا حل کیسے ہوگا، یہ سب جاننا، اسے پڑھنا اور اس کے حل کی تدبیریں اختیار کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اپنی مصروفیتوں کے ساتھ اپنی مسلمان نسل کو بچانے کی فکر کی جائے. ان الٹے سیدھے کھیلوں سے آدمی توبہ کرے، وہ کھیل کھیلے جس سے اس کی صحت بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی متعلق مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے
باہر کتاب فروخت ہوگی، ہر کوئی خریدے، اسے پڑھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اپنی کئی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کیسے کیا، ایسے چشم کشا واقعات ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے گا۔ ہر ساتھی جاتے ہوئے لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔